أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون والحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو رکوع کے اندر سیقول الصفحاء من الناس جہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے ابھی تک جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان دونوں رکوع کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کا تذکرہ فرمایا ہے اور تفصیلی بات آپ کے سامنے عرض کر دی گئی تھی. آج جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اگر آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ کا معنی ہوگا اگر آپ آویں، لیکن اس کا تعلق آگے والی آیت کے ساتھ میں ہے بِكُلِّ آیَةٍ با کے ساتھ میں ہے. یہ عطا کا جو لفظ ہے آنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کا تعلق جب با کے ساتھ میں ہو جاتا ہے تو یہ لانے کے معنی کے اندر میں آتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ بِكُلِّ آیَةٍ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کر کے آوے، اگر آپ اہل کتاب کے پاس یعنی یہود اور نصارہ کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر کے آئیں ما تبعوا قبلتک یہ آپ کی قبلے کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس یہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، کعبۃ اللہ اور بیت اللہ یہ بنی اسماعیل کا قبلہ ہو گیا. دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. بیت المقدس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اگلی والی مجلسوں کے اندر میں عرض کیا گیا تھا کہ 40 سال کے فاصلے کے اوپر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قبلوں کو بنایا تھا. ایک بات اس دن یہ بتانا رہ گئی تھی جو ابھی 1-2 دن کے اندر میں ذہن کے اندر میں آئی تھی کہ مشہور ہے کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور مشہور بھی ہے کہ جناتوں سے انہوں نے کام لیا اور جنات ان سے ایسا ڈرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کر کے آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے.
जिन्नात काम करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी और लकड़ी के सहारे खड़े थे और उसी के अंदर में उनकी वफात आ गई और खड़े के खड़े रह गए। जिन्नात ये समझे कि ये जिंदा है, उनकी तरफ देखने की भी ताकत नहीं थी। कुरान पाक ने दूसरी जगह के अंदर में इसका जिक्र फरमाया है कि जिन्नातों को उस वक्त मालूम हुआ जो सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी लेकर के जिस लकड़ी के सहारे के ऊपर में खड़े थे उसको दीमक ने चाटना शुरू किया। दीमक चाटती रही यहाँ तक कि वो लकड़ी गिर गई। जब लकड़ी गिरी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिरे और ये देखा जिन्नातों ने कि ये तो मर गया। उस वक्त के अंदर में जिन्नात लोग आज़ाद हो गए। बहुत सी बातें इस किस्से से साबित होती है कि जिन्नात लोग खुद अगर गैब का इल्म जानते तो इनको मालूम नहीं पड़ जाता कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम मर गए हैं। क्यों वो ताबेदारी करते रहे, फरमाबरदारी करते रहे। ये गलत बातें हैं। जिन्नात का नाम लेकर के जो है कहते हैं कि हमारे मुअक्कल ने ये कहा है वो कहा है, सब ऐसी वाहियात बातें हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तामीर फरमाई बैतुल मक़दिस की, ये बात की बातें हैं, इस्लाह फरमाई। जैसा कि कुरान पाक को जमा किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जमा किया। उनकी तरतीब अलग थी, इनकी तरतीब अलग है। हम और आप जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ये मुसहफ़ उस्मानी कहलाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तरतीब के मुताबिक कुरान पाक को जमा किया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर में फैसला फरमाते हैं। ये पूरे रुकू के अंदर में फैसला फरमा दिया, मुसलमानों को कह दिया कि न तुम उनके क़िबले की इत्तिबा करके बैतुल मक़दिस की तरफ तुम नमाज़ पढ़ने वाले हो और वो भी तुम्हारे क़िबला की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने वाले नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी जा रही है कि आप कुछ भी करें और अपने क़िबला के अफजल होने की निशानियाँ उनके सामने बयान करें, ये लोग तुम्हारी बात को मानने वाले नहीं हैं। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन, अगर तुम यहूद और नसारा के पास सारी निशानियाँ लेकर के आवे, मा तबिउ क़िबलतक, ये आपके क़िबले की इत्तिबार पैरवी करने वाले नहीं है, यानी ये मुसलमान होने वाले नहीं हैं। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी उनके क़िबले की इत्तिबार पैरवी करने वाले नहीं हैं। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद, और उनका बाज़ के क़िबले की इत्तिबार पैरवी करने वाला नहीं है। यहूद और नसारा ये अजीब व गरीब है कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस मसले के अंदर में भी जमा हो गए कि ये तहवील क़िबला हुआ और उसके बाद में फिर बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने का जब हुक्म दिया गया तो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सहाबा किराम के ख़िलाफ़ एतराज़ करने लगे। लेकिन बैतुल मक़दिस जो उनका क़िबला था उसके क़िबले के अंदर में अभी उनके दरमियान के अंदर में इख्तिलाफ था, इसलिए कि ये यहूद और नसारा के बारे में अलग अलग बातें आती है। बहर के अब यहूद और नसारा में से एक बैतुल मक़दिस की मशरिक़ की जानिब नमाज़ पढ़ता था। बैतुल मक़दिस की मशरिक़ की जानिब, यानी यूँ समझो कि इधर मशरिक़ की जानिब में नमाज़ पढ़े, और उनमें से एक मगरिब की जानिब नमाज़ पढ़ता था। बैतुल मक़दिस की मगरिब की जानिब में नमाज़ पढ़ता था। तो दोनों जमातों में से, यानी यहूद और नसारा की दोनों जमातों में से एक जमात बैतुल मक़दिस की मशरिक़ी जानिब में चेहरा करके नमाज़ पढ़ती और दूसरी जमात मगरिब की जानिब में चेहरा करके नमाज़ पढ़ती। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अपना तो ठिकाना नहीं है, अपने क़िबले का तो ठिकाना नहीं है। जिस बैतुल मक़दिस को अपना क़िबला मानते हो उसके अंदर में भी तुम इख्तिलाफ करते हो। कोई मशरिक़ की जानिब चेहरा करता है, कोई मगरिब की जानिब चेहरा करता है। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद, और उनका बाज़ का क़िबले का इत्तिबा करने वाला नहीं है, यानी यहूद नसारा की तरह या नसारा यहूद की तरफ बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने वाला नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये यहूद और नसारा ये इसलिए ईमान नहीं लाते कि उनको हसद है। नबी आखिर ज़मान
یہ آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل کے اندر میں، اس کی جگہ پر آ گیا بنی اسماعیل کے اندر میں، اس لیے حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ورنہ وہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر میں ان کو معلوم تھی، انجیل کے اندر میں ان کو معلوم تھی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی ہونے کی ایک شکل ہے کہ تم ان کے دین کو مان لو، یہودی بن جاؤ، یہودی راضی ہو جائیں گے، نصارہ بن جاؤ، نصرانی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پیروی کریں، اتباع کریں ان کی خواہشات کی، ان کی نفسانیات کی، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، انک اذن لمن الظالمین، بے شک تب تو آپ بڑے ناانصاف ہوں گے۔ ظالم کا لفظ اچھا نہیں لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر میں، اس لیے ظالمین کا ترجمہ ظلم کرنے والا ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ انک اذن لمن الظالمین کا معنی بے شک آپ اس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ظالمین کا ترجمہ کیا ہوا ہے نا انصاف کرنے والے، نا انصاف کرنے والے، تو دونوں کی بات ایک ہی ہے، لیکن ادب کے اعتبار سے یہ ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نفسانی خواہشات کی اگر آپ پیروی کریں، کیا مطلب کہ اگر تم ان کی قبلے کی طرف نماز پڑھیں، یہود کی قبلے کی طرف نماز پڑھیں یا نصارہ کی قبلے کی طرف نماز پڑھیں، تو آپ کے پاس میں وہی آ چکی ہے، من بعد ما جاءک من العلم، وہی آ جانے کے بعد اب یہ دین اسلام ہے اور قبلہ قیامت تک کعبۃ اللہ باقی رہنے والا ہے، تب بھی پھر تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تورات کے اندر میں، انجیل کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر کی گئی تھی، تو اگرچہ تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، لیکن پھر بھی جو کچھ صحیح تھی اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، کہاں پیدا ہونے والے ہیں، کہاں ہجرت کرنے والے ہیں، کون سے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں، یہ سب کچھ تورات اور انجیل کے اندر میں لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہود اور نصارہ، یعرفونہ، ان کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے البتہ حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ یہود اور نصارہ، یہود نے اپنی کتاب کے اوپر میں عمل کیا، تورات کے اوپر میں عمل کیا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 10 یا 12 یہودی مسلمان ہوئے، اسلام زیادہ قبول نہیں کیا یہودیوں نے، تو 10-12 یہودیوں نے جو اسلام قبول کیا تو انہوں نے تورات کے اوپر میں عمل کر کے کیا۔ تورات کے اندر میں جو بشارت اور خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور پہچان وغیرہ جو لکھی تھی، وہی دیکھ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں وہ ایمان لائے۔ اسی طریقے سے جو نصارہ ہیں وہ بھی اپنی کتاب کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک یہود اور نصارہ کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حق بات کو چھپاتی ہے۔ حق بات سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اور حق سے مراد کعبۃ اللہ کی طرف جو چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے وہ بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور الحق من ربک، یہ قبلہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، یہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تم شک کرنے والوں میں سے مت بنو، یقین رکھو تمہارا یہی قبلہ ہے، یہ قبلہ ابراہیمی ہے، یہ قبلہ اسماعیلی ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین کے مطابق اسلام آیا، اور ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین اگلی مجلسوں کے اندر میں عرض کر دیا گیا تھا. یہاں تک بات پہنچی کہ یہود اور نصارہ کا قبلہ طے ہو گیا بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ طے ہو گیا کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ میں جو کعبہ اور قبلہ ہے وہ. تو اس کی وجہ سے مشرکین یہ بھی ناراض ہو گئے، مشرکین ناراض ہو گئے. مشرک یہ سمجھ کر کے ناراض ہو گئے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، اسماعیل علیہ السلام کی ملت اور مذہب کا، اور ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہے یہ مشرک تھے، تو وہ بتوں کو تو مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کے اندر میں ان کی تردید کر دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے. تو ہر ایک کے لیے قبلہ متعین ہو گیا، یہود اور نصارہ کا بیت المقدس اور مسلمانوں کا مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ اور قبلہ. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک جہت ہے، ایک جانب ہے، ایک سمت ہے کہ ہوا مولیہا، جس جانب وہ چہرہ کر کے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. وَلِكُلٍّ وجہتن ہوا مولیہا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرح وہ نماز میں اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے. فاستبقوا الخیرات، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیکی کے کاموں کے اندر میں دوڑو، نیکی کے کاموں کے اندر میں سبقت کرو. قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن صرف اتنا ہی نیکی کا کام نہیں ہے، اور بھی بہت سے نیکی کے کام ہیں. قرآن پاک کے اندر میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ صرف مشرق اور مغرب کی جانب کے اندر میں چہرہ کر کے نماز پڑھنا یہی صرف نیکی نہیں ہے، یہ نیکی ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی وہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور اس کے علاوہ جو نیکیوں کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ان کو کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر میں، خیرات کے کاموں کے اندر میں دوڑو، سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کو لے آئے گا، تم تمام کو جمع کرے گا میدان حشر کے اندر میں قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر میں قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رکوع کے اندر میں یہ قبلہ کا تذکرہ 3 مرتبہ کے اندر میں ذکر فرمایا، ان دو رکوع کے اندر میں. اور قرآن پاک کسی بھی بات کو جب بار بار ذکر کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منشا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کے اندر میں ایک ساتھ 32 جگہوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اس طور پر جو اللہ تعالیٰ نے 32 جگہوں کے اندر میں ذکر فرمایا، اہمیت بتلانے کے لیے اور اس کی طاقت بتلانے کے لیے. اور جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس قصے کو بھی یا جس نبی کے قصے کو بھی ذکر فرماتے ہیں الگ الگ جگہوں کے اندر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مقصد اس قصے کو بیان کرنے کے ذریعہ سے کچھ اور ہوتا ہے.
यहाँ पर कुछ और है, दूसरी जगह में अलग है, तीसरी जगह के अंदर में अलग है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर चेहरे को काबतुल्लाह की तरफ फिरने का जो हुक्म दिया है, ये 3 मरतबा के अंदर में दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का मंशा और मकसद अलग अलग है। उनमें से एक बात तो ये है कि लोग ये समझते थे कि इकामत की हालत के अंदर में, यानी अपने वतन के अंदर में अगर है तो आदमी चेहरा करेगा, किबला की तरफ नमाज पढ़ेगा। तो सफ़र के लिए भी वही हुक्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दोबारा जिक्र फरमाया कि वमिन हैसु खरजता, आप जहाँ कहीं से भी निकले, फवल्ली वजहका शत्र मस्जिद हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की जानिब के अंदर में बनाओ। तो मतलब ये हुआ कि हमारा और आपका किबला, अगर हम हज़र में हैं यानी अपने वतन के अंदर में तो भी वही किबला, और सफ़र की हालत के अंदर में है तो भी वही किबला। वइन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, और बेशक वो यानी किबला अलबत्ता ये हक है तेरे परवरदिगार की जानिब से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है उन आमाल से जिनको तुम करते हो। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर आगे अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं वमिन हैसु खरजता, जहाँ कहीं से भी आप निकलें, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। वहैसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी तुम रहो, फवल्लू वजूहकुम शत्रा, तो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ करो। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन, ताकि लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत और दलील न बन जाए। यह तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। मक्का के मुशरिकीन ये समझते थे कि देखें, ये पहले काबतुल्लाह मक्का की तरफ नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद में 16 और 17 महीना बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद में 16-17 महीना बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ने के बाद अब मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह किबला की तरफ नमाज पढ़ने लगे। तो आइंदा भी वो हमारे दीन के ऊपर में चलेंगे और हमारे दीन के मुताबिक अमल करेंगे। ये धीरे धीरे हमारे दीन की तरफ आ रहे हैं। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये चाहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा, आप जहाँ कहीं भी हो तो अपने चेहरों को किबला की जानिब फेर दो। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ लोगों के लिए कोई दलील न बने और हुज्जत न बने। इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग कि उनमें से जो जुल्म करे, यानी अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी करे, रूगर्दानी करे। फला तख्शौहुम वख्शौनी, अल्लाह ताला फरमाते कि उनसे मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। एक खशियत है और एक खौफ है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं डरने के माने के अंदर में। खौफ हर छोटी बड़ी चीज़ से इंसान जब डरे तो वो खौफ कहलाता है, और खशियत कहते हैं ऐसी चीज़ से डरना कि जो डरने के काबिल होती है, उसके अलावा कोई चीज़ डरने के काबिल नहीं होती, और ये सिर्फ ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की। इसलिए खशियत खुदावंदी कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत, खौफ और डर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फला तख्शौहुम, उनसे मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। वली उतिम्म निअमती अलैकुम, और इसलिए मैं तहवील किबला करके काबतुल्लाह की जानिब चेहरे करने का हुक्म देकर मैं अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर रहा हूँ। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ 2 रुकू के अंदर में किबले का और तहवील किबले का और इसके जो मुताल्लिका जो चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया और बतला दिया कि बनी इसराइल का किबला अलग है और बनी इस्माइल का किबला अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी कौमें और उम्मतें आई और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए हुक्म दिया। फिर आखिर के अंदर में एक ज़माना गुज़रा तकरीबन 571 साल का, या नबूवत के एतबार से अगर गिने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी बनाया 40 साल की उम्र के अंदर में, यानी 600 साल का
تقریباً زمانہ ایسا گزرا کہ جس کے اندر میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد میں صرف ایک نبی آئے۔ یہ عرصہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا۔ پھر 600 سال تک دنیا کے اوپر میں کوئی نبی نہیں، آخر کے اندر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طریقے سے ہم نے تمہارے اندر ایک بڑا رسول بھیجا تمہیں میں سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو فرماتے، یہ عربوں کو فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر میں فرماتے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طریقے سے ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک بڑا رسول اور تمہیں میں سے، یعنی وہ عربی زبان کا جاننے والا ہی تھا، تمہاری قوم ہی کا تھا اور تمہارے ملک ہی کا اور تمہارے شہر ہی کا تھا، تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کر سکے۔ اگر کسی اور زبان کا اگر رسول ہوتا تو پھر وہ لوگ کہتے کہ رسول کی زبان تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور مکہ کے مشرکین اور کفار نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور رسول ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ اگر رسول بنانا چاہتا تو فرشتے کو بھیجتا، تو اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا دنیا کے اندر میں رسول بنا کر کے، تو فرشتے کو نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ اور کچھ بھی نہیں، تو پھر اعتراض کرتے کہ بھائی اس کے لیے تو کوئی کھانے پینے کا کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول انسانوں ہی کے اندر میں سے تمہیں میں سے بھیجا ہم نے۔ پھر آگے ایک مرتبہ پہلے پارے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تھی 15ویں رکوع کے اندر میں۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے ہمارے پروردگار ان کے اندر میں بھیج ایک بڑا رسول انہی میں سے جو ان کے سامنے تیرے آیاتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت اور احادیث اور دانائی کی اور عقل مندی کی باتیں سکھلاوے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ تھا وہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے اندر میں ذکر فرمائی، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طریقے سے بھیجا ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک بڑا رسول، یتلو علیکم آیاتنا، اور وہاں پر چونکہ وہ دعا تھی اس وقت کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہاں جو اولاد پیدا ہوگی اسماعیل کی اور بستی پیدا ہوگی ان کے اندر میں ایک رسول پیدا کرنا۔ اب چونکہ بنی اسماعیل پیدا ہو چکے، مکہ مکرمہ کی آبادی بھی بڑھ چکی، عربوں کی آبادی بھی بڑھ چکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے گا، یعنی قرآن پاک پڑھے گا، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرے گا۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اندر میں جو دل ہے اور دل کے اندر میں جو چیزیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، حقد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تکبر ہے، عجب ہے، یہ ساری اخلاق رذیلہ کہلاتی ہے۔ اور اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ اور مزین کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ یہ کام ہو رہا ہے خانقاہوں کے اندر میں۔ تو تعلیم کتاب جو ہے اور تعلیم کتاب اور حکمت جو ہے اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو ہے، یہ ہو رہا ہے بڑے مدارس کے اندر میں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم، اور اس کے اوپر میں جو شروع کے اندر میں تھا یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کی تلاوت، یہ مکتب کی تعلیم ہے۔ مکتب کے اندر ہمارے بچے
پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے بچوں کو معلوم نہیں ہے، صرف قرآن کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ بڑے مدارس کے اندر میں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اور تعلیم سنت یہ پایا جاتا ہے، اور یہ تزکیہ والا جو کام ہے یہ خانقاہوں کے اندر میں ہوتا ہے۔ جو اللہ اور جو بزرگان دین اور جو صاحب نسبت ہوتے ہیں ان کی خانقاہوں کے اندر میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، کار انبیاء کہو یا کار نبوت کہو۔ اور پہلے مرتبہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان تمام کا دار و مدار دعوت اور تبلیغ کے اوپر میں ہے، تو یہ سارے کار انبیاء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اس کی مثال آگے والی آیت کی ضمن کے اندر میں بتا دی تھی، قرآن پاک کے اندر میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام عورتیں نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ 7 قسم کی گنوائی، اور اس کے بعد میں دودھ کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں وہ 2 عورتیں گنوائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے جس طور پر 7 قسم کی عورتوں کو حرام کیا ہوا ہے، دودھ کی وجہ سے بھی 7 قسم کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ یہ ہے حکمت کی باتیں اور سنت کی باتیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ رسول تم کو تعلیم دے گا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں کہ جو پہلے تم جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر میں مکمل کر لیا۔ قبلہ کی جو نعمت تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ، اب وہ بھی میں نے تم کو دے دیا۔ دین اور ایمان کی شکل کے اندر میں قرآن پاک یہ بھی تم کو دے دیا، اور عمل کا نتیجہ اور عمل کا نمونہ بتانے والا نبی بھی میں نے تم کو دے دیا۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کے اندر میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو۔ ولا تکفرون کا کفرانی نعمت، ایک تو ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے اور انکار کرنے کے معنی کے اندر میں بھی ہوتا ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھپاتا ہے، دل کے اندر میں چھپاتا ہے۔ کسان، کھیت جو کھیتی کرتا ہے، کھیتی کرنے والے کو بھی کفار کہا گیا۔ قرآن پاک کے اندر میں کفار کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ یہ دانوں کو زمین کے اندر میں چھپاتے ہیں۔ کافر چھپانے والا، کھیت اور کسان آدمی جو دانوں کو زمین کے اندر میں چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا گیا۔ مگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں رکوع کے اندر میں کعبۃ اللہ وغیرہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں تک شروع سے لے کر کے آج تک آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے اور نصارہ نے صحابہ کرام کو کس طور پر تکلیف دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طور پر ستایا، یہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس میں دین آ گیا اور تمہارے پاس میں اعمال آ گئے، اس لیے اگر کافرین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہود اور نصارہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگو۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیات کے اندر میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انشاءاللہ یہاں سے آئندہ کل عرض کریں گے۔